کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں دعوت دیتا ہوں رئیس عبدالرحیم کو، آپ آئیں اور اپنے نمائندگی کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس پرنور محفل میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نمبر دو نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 اگر طاقت ہو تو حج کرنا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک نہایت رکن نماز ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، مومن کی پہچان بھی ہے اور معراج بھی ہے۔ لیکن موجودہ مسلم معاشرے میں کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے باوجود بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، نہ کوئی اہمیت دیتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مومنوں پر اس کے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جو شخص مسلمان کہلاتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا الٹا کہا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا مل رہی ہے، تو کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرو، اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، نماز ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نماز حالت جنگ میں معاف نہیں، جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے نبی آپ موجود ہیں، تیر کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ہے، کہتے ہیں اٹھو باجماعت نماز ادا کرو، فرماتے ہیں اللہ دشمن سامنے موجود ہے، خطرے کی حالت میں کہا کہ نماز ادا کرو، کہا اللہ دشمن سامنے ہے، خطرے کی حالت میں، کہا کہ آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، آدھی فوج رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے، ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس آج مسجد میں اذانیں ہوتی ہے، مؤذن پکارتا ہے، لیکن ہم نماز میں غائب ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اس قدر نماز سے لگاؤ تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر لٹکایا جانے لگا تو انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے نماز ادا کرنے دو۔ میرے بھائیوں، انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے نماز ادا، وہ خبیب چند منٹ کے مہمان ہیں، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف پہنچنے والے ہیں، لیکن یاد خدا کا نظارہ تھا کہ
وہ सूली के साए में नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि मुअज्जिन पुकारता है, हम अपने घरों में टेलीविज़न में मशगूल रहते हैं, अपने काज में मसरूफ़ रहते हैं। हाथों के अंदर ताकत, पैरों के अंदर तवानाई, जिस्म के अंदर ताकत, हर चीज़ मौजूद है होने के बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज है जो बुराइयों से रोकती, बेहयाइयों से रोकती है। मैं अपने इस शेर के साथ में अपने बात को ख़त्म करता हूँ कि मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, अल्लाह के हुजूर ज़रा सर को झुका के देख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।